بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں مشترکہ قربانی اور نیابت کے کچھ مسائل ذکر کرنے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری، دمبا وغیرہ اس میں ایک شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ لیکن گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ اس میں 7 افراد کی طرف سے قربانیاں ہو سکتی ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہونے کا مطلب سمجھنے میں بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس کا وہ صحیح مطلب سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے، اونٹ وغیرہ میں 7 حصے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے لیے جب بھی گائے یا اونٹ لیا جاتا ہے تو اس میں پہلے سے 7 حصے موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بڑے جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جانور میں 7 حصے کرنے ضروری ہیں، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مالی اعتبار سے بہت مستحکم کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کی بڑی مالی حیثیت اور مالی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، قربانی کے لیے وہ جانور زیادہ لے آتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا ایک گھر میں 2 بھائی ہیں اور 2 ان کی بیویاں، ایک ایک کی، کل افراد کتنے ہو گئے؟ 4، اور کوئی نہیں ہے۔ اب ان کے گھر میں واجب قربانی یہ 4 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے تو وہ 4 گائے قربانی کے لیے لے کر آ جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اس کے حصے پورے کرنے ہیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی، اگر حصے کم رہے تو قربانی پوری نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کی طرف سے ایک پوری گائے قربانی، دوسرے کی طرف سے دوسری گائے کی قربانی، تیسری کی طرف سے تیسرے گائے کی قربانی، چوتھی کی طرف سے چوتھی گائے کی قربانی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 افراد مل کر ایک گائے کر لیں، 2 افراد مل کر دوسری گائے کر لیں۔ ایک گائے جو ہے وہ اپنے تمام مرحومین اور اعزاء اقارب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو قربانی کر کر ان کو ثواب پہنچا دے۔ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اس کا اصالہ ثواب کر دیں۔ دیکھیے، قربانی حضور کے نام پر نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ قربانی حضور کے نام پر نہیں ہوگی۔ جانور کا گلا جو ذبح کیا جائے گا اور جانور کا گلا جو کاٹا جائے گا اور چھری پھیری جائے گی، وہ حضور کے نام لے کر نہیں، وہ نام تو اللہ ہی کا ہوگا، وہ نام اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے بغیر اگر آپ کسی اور کا نام لے لیے تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، ثواب آپ اس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی آپ نفلی نیت کر سکتے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے بھی کم ہو جاتا ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، اگر 7 حصے پہلے سے کسی نے لیے ہوئے ہیں، 7 حصے اس میں سے کسی کا حصہ کم ہو جاتا ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ پورا ایک جانور خرید رہا ہے یا 2 آدمی مل کر ایک پورا جانور خرید رہے ہیں تو اس میں 7 حصے پورے کرنے ضروری نہیں ہیں۔ 2 آدمی کی طرف سے بھی، 3 آدمی کی طرف سے بھی، 4 آدمی کی طرف سے بھی ایک بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور البتہ ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، جہاں مثال کے طور پر گھر میں بہت سارے افراد رہ رہے ہیں، وہ مشترکہ طور پر ایک جانور لے کر آتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا جانور جو ہے وہ خود سے ذبح کر لیں گے اور اس میں 7 حصے ہوں گے، تو جتنے بھی شرکاء ہیں اس جانور کے، اس میں کسی بھی شریک کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اگر 7 افراد میں سے ایک فرد کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوئی تو 6 کے 6 لوگوں کی قربانی جو درست ہونی تھی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ نیت ہو اللہ کے حکم کی تعمیل، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اور یہ مسئلہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے، اگر اس کی اجازت یا اس کے کہنے سے کسی دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے۔ مثلا بیوی نے شوہر سے کہہ دیا، والدین نے بیٹے سے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے قربانی کر دو۔ اس طرح اگر کوئی آدمی موجود نہ ہو، ملک سے باہر ہو، اور وہ یہاں کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے تو قربانی میں نیابت بھی جائز ہے اور قربانی میں وکالت بھی جائز ہے۔ دونوں کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان
مسائل کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔